حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم۔ اسرائیل نے غزہ پر پھر حملے شروع کر دیے۔ جنوبی غزہ میں رفح کراسنگ جبکہ شمال میں خان یونس اور دیگر علاقوں میں آبادیوں پر بمباری، 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں پھر جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے مسئلے کا حل جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ ہم نے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی، جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی جارحیت نے سب کچھ روک دیا۔ اسرائیل کو حماس کے حملے کا 1 سال پہلے سے علم تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی حکام سمجھتے تھے حماس حملہ نہیں کر سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطی کا دورہ، فلسطینی صدر سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے بھی ملے۔ غزہ کے شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال کے باہر شدید سردی کے باوجود مظاہرہ کیا گیا۔ دبئی میں بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس COP 28 کا آغاز فلسطینیوں کی یاد سے ہوا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید 15,000 سے زائد فلسطینیوں کے لیے تمام شرکاء کھڑے ہوئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ پاکستان کا اسرائیل کے جارحانہ عزائم پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے اسرائیل کی کارروائیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق دبئی میں بین الاقوامی کانفرنس COP 28 سے خطاب۔ کہا گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روک کر زمین کی حفاظت کرنا ہوگی۔ شاہ چارلس نے کہا دنیا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اہم موڑ پر کھڑی ہے، قدرتی ماحول کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ امید ہے کلائمیٹ چینج کانفرنس دنیا میں تبدیلی کا باعث بنے گی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ترک صدر سمیت 100 سے زائد عالمی رہنما اور مندوبین شریک ہیں۔ £190 ملین منتقلی کیس میں نیب نے سربراہ PTI کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ نامزد کیے گئے 8 ملزمان میں بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری شامل ہیں۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے تفتیشی افسر عمر ندیم کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں ہم سب کچھ مقررہ وقت سے پہلے کر رہے ہیں۔ حلقہ بندیاں شائع ہو چکی ہیں۔ الیکشن شیڈول، ROs اور DROs کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی۔ صحافی نے چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا کہ انتخابی شیڈول کب جاری ہوگا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 8 فروری سے پہلے 54 دن کا حساب لگا لیں۔ فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا 4تھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مسائل سے نکالے گا۔ میرا اعتراض بزرگوں پر نہیں، آپ بزرگ ہو کر بھی ملک میں نئی سیاست لا سکتے ہیں، عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان بار کی تقریب سے خطاب، کہا ملک کی قسمت ان 2 اشخاص کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت کی سیاست کی۔ جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام جاگ جائے تو کوئی طاقت ان کا راستہ روک نہیں سکتی۔ وقت آ گیا ہے میں اور آپ مل کر نئی تاریخ رقم کریں۔ عام انتخابات کی تیاری، نون لیگ نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پہلا اجلاس کل لاہور میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کو ہدایات جاری کر دی، جس کے مطابق ٹکٹ کے امیدواروں کو درخواستیں 4 دسمبر تک ارسال کرنے کا کہا گیا ہے۔ نیئر حسین بخاری کہتے ہیں درخواستیں بلاول ہاؤس کراچی کے پتے پر ارسال کریں۔ معاشی سے ہاتھ ہو گیا،
جتنے مرضی کرپشن کے کیسز میں سے وائٹ واش کرتے رہے. اصل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سمیع اللہ بلوچ ورسز شیروانی کیس میں. اس کو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ 7 ججز کا فیصلہ وہ چاہیے. نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. جتنے مرضی ریلیف دیں، سمیع اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کر رکھا ہے. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے. 5 ججوں کے فیصلے ختم کرنے کے لیے 7 ججوں کا فیصلہ چاہیے. بابر اعوان کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے قومی اسمبلی کی 342 سیٹیں ہوں گی. الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں فاٹا کی 5 سیٹیں کس اختیار سے ختم کی گئیں؟ یہ سیدھی صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے. ہم ہر سیٹ سے لڑیں گے اور سربراہ پی ٹی آئی خود امیدوار ہوں گے. سربراہ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی. خصوصی عدالت کو جیل ٹرائل کی اجازت کا نوٹیفیکیشن مل گیا. عدالت نے وکیل علی بخاری کی کل سماعت نہ رکھنے کی استدعا مسترد کر دی. خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس کیس میں کی. فیصل آباد کے علاقے ڈچ کوٹ میں غربت سے دل برداشتہ شخص نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. طاہر بیٹے کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کر پانے کے باعث پریشان تھا. قتل اور خودکشی سے پہلے طاہر نے 4 صفحات پر مشتمل تحریر میں لکھا خودکشی میں کسی کا عمل دخل نہیں. کوئی قرض مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دیا جائے. بہن بھائیوں پر بوجھ نہ پڑے اس لیے اہل خانہ کو قتل کر دیا. کراچی کی شاپنگ مال میں آتش زدگی کا کیس پولیس نے کال سینٹر کے گرفتار 5 ملزمان کو پیش کر دیا. ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا. آگ کال سینٹر کی وجہ سے نہیں لگی. ایس پی گلشن نے بیان کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا. ابھی تک کسی ذمہ دار یا بلڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمارکس دیے بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کی جائیں. تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر تحقیقات میں پیش رفت رپورٹ پیش کریں. عدالت نے ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. چیف جسٹس پاکستان کو دی گئی 2 شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکریٹری کابینہ اور چیف سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ دیا. لکھا 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسیڈیز بینز نیلام کی جائے. پنجاب حکومت کی فراہم کردہ بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی. آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. کاروباری ہفتے کے آخری دن 100 انڈیکس پھر 61,000 کی سطح پر پہنچ گیا. 544 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 61,076 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے گزشتہ ماہ اسٹاک ایکسچینج میں سب سے زیادہ 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی پورٹ فولیو سرمایہ کاری آئی. 2017 کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں یہ سب سے زیادہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے. متحدہ عرب امارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا. متحدہ عرب امارات کے کراچی میں کونسل جنرل نے پریس کانفرنس میں کہا معاہدے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ انویسٹرز کی جانب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں. 2024 پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا. کراچی کو فری ٹریڈ زون بنائیں گے. کراچی سے وسط ایشیا کے ممالک کو برآمدات کی جائیں گی. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کا جہاز خلیج عدن میں تعینات کر دیا گیا. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے تعیناتی کا مقصد پاکستانی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے. پاک بحریہ سمندر میں امن و امان کے قیام کے لیے کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت بھی کام کرتی ہے. پاک بحریہ خطے میں بحری امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے. امریکہ کا پھر سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار. امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کے قتل کی سازش سنجیدہ معاملہ ہے.
واضح کر چکے ہیں جرم کے مرتکب افراد کا احتساب چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی را سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے، میرے قتل سے بھی خالصتان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی۔ لاہور میں پھر اسموگ میں اضافہ ہونے لگا، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے کل بند رہیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے کہا، مارکیٹس، بازار، کاروباری ادارے، ریسٹورانٹس کل اور پرسوں معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ 18 دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری۔ ایس ایس پی سکھر عرفان سمو کے مطابق شکارپور کے کچے میں مرکزی ملزم شیرل مہر کی مکانات اور ٹھکانوں کو مسمار کر دیا۔ بختر بند کی مدد سے ملزمان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سکرنڈ ماڑی کیس میں سندھ ہائی کورٹ تفتیشی حکام پر برہم، پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ایس ایس پی بے نظیر آباد اور دیگر افسران عدالت میں پیش۔ جسٹس امجد علی نے ریمارکس دیے، ایک جگہ لکھا ہے گاؤں والوں نے اپنے لوگوں کو مار دیا، پھر 4 کروڑ روپے کیوں دے رہے ہو؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ مرنا نہیں آپ کو؟ ڈی آئی جی تک اصل لوگوں کے نام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کس کو بچانے میں لگے ہوئے ہو؟ جسٹس نعمت اللہ نے کہا، واصل لوگوں کو بچانے کے لیے پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا۔ زخمی شخص سے کہا، آپ لوگ تو سچ بولیں، سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ کیمیائی ہتھیاروں کی سالانہ کانفرنس میں پاکستانی سفیر سلجوق مستنصر طارر بطور چیئرپرسن منتخب ہو گئے۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کی سربراہی کا اعزاز حاصل ہوا۔ کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی کنونشن کی سالانہ کانفرنس دی ہیگ میں انعقاد کیا گیا۔ شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز، دنیا بھر سے یاتریوں کی آمد جاری۔ باراستہ واہگہ بارڈر آئے 2500 یاتریوں نے کرتارپور میں قیام کیا۔ پی سی بی نے وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ ممبرز کا تقرر کر دیا۔ سابق کرکٹر کامران اکمل، راؤ افتخار انجم اور سلمان بٹ چیف سلیکٹر کے کنسلٹنٹ مقرر۔ تینوں فوری اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ 12 جنوری سے نیوزی لینڈ میں 5 T20 کی سیریز ان کا پہلا اسائنمنٹ ہے۔ تینوں ارکان سکلز کیمپ میں اضافی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، شان مسعود کی قیادت میں اسکواڈ سڈنی سے کینبرا پہنچ گیا۔ قومی ٹیم 3 دسمبر سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ 6 سے 9 دسمبر تک 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے شیڈیول ہے۔ قومی فاسٹ بالر حسن علی کہتے ہیں، آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں عثمان خواجہ سے محتاط رہیں گے۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر مچل مارش نے کہا، ہوم فینس کے سامنے کھیلنے کا منتظر ہوں۔ T10 لیگ میں آج بھی 3 مقابلے ہوں گے۔ پہلا میچ نیو یارک سٹرائکرز اور ناردرن واریئرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹیم ابو ظہبی کرے گی سانپ آرمی کا سامنا۔ تیسرے میچ میں چنئی بریوز اور دہلی بلز میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ نیشنل T20 کے سپر 8 مرحلے کا کراچی میں آغاز، راولپنڈی اور ایبٹ آباد کا UBL اسٹیڈیم میں ٹکراؤ۔ سیالکوٹ اور فاٹا نیشنل بینک سپورٹس کمپلیکس میں مد مقابل۔ پشاور اور لاہور وائٹس نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے۔ لاہور بلوز اور کراچی وائٹس رات 8 بجے ٹکرائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے تمام میچ دیکھیے ARY زیپ پر براہ راست۔ سعودی پرو لیگ میں الاتحاد کی ایک اور کامیابی، فرانسیسی سٹار کریم بینزما کی ٹیم نے الخلیج کو 4-2 سے پچھاڑ دیا۔ بینزما نے پینلٹی پر گول داغا۔ اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد
لائیو اسکیچنگ کے سیشن سے متاثر ہوئی. کتابوں کی رونمائی، عالمی مشاعرے کا بھی انعقاد کیا جائے گا. کانفرنس اتوار تک جاری رہے گا.